پاکستان کو ان 20 ممالک میں شامل کیا گیا ہے جو خشک حالات کے خطرے سے دوچار ہیں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO کی حالیہ رپورٹ کے مطابق لانینا کے موسم کے اثرات 2024 کے آخر میں ظاہر ہوں گے اور 2025 کے پہلے کوارٹر تک جاری رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ لانینا ہے کیا؟ Met Department is predicting a harsh winter ahead. There are forecasts of the La Nina effect having a big impact. La Nina effect. La Nina effect. La Nina. La Nina. La Nina. La Nina effect. لانینا وہ ماحولیاتی رجحان ہے جس میں سینٹرل مطلب مرکزی اور ایسٹرن پیسیفک اوشن مطلب مشرقی بحر الکاہل کے سطحی درجہ حرارت عام طور پر معمول سے بھی کم ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سردی زیادہ پڑے گی۔ ایل نینو کے برعکس لانینا فضائی نمونوں کو تبدیل کرتی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ علاقوں میں زیادہ بارش اور دیگر علاقوں میں زیادہ خشک حالات پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے لانینا عام طور پر زیادہ بارشیں اور خاص طور پر سردیوں کے موسم میں میدانی اور شمالی علاقوں میں معمول سے زیادہ درجہ حرارت لاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے سردی شدید اور سردی کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جہاں سے دریا کا گزر ہوتا ہے، پچھلے 4 سے 5 سالوں میں زیادہ بارش کی وجہ سے وہاں سیلاب آ جاتا ہے اور وہاں کا نقشہ تو پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ عالمی موسمیاتی تنظیم ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے مطابق 2024 کی سردیوں میں لانینا کے حالات جاری رہنے کے امکانات 60% ہیں۔ لانینا کے دوران انتہائی سرد موسم کے واقعات متوقع ہیں جو زراعت کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ملک میں خوراک کی قلت کے مسائل کو مزید سنگین بنا سکتے ہیں۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان جیسے اہم زرعی علاقوں میں لانینا کے اثرات کا ہر ماہ تجزیہ کیا گیا اور تاکہ ان کے ممکنہ اثرات کو سمجھا جا سکے۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق اگرچہ ابھی تک لانینا کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا گیا، مگر کئی ممالک پہلے سے ہی اس کے اثرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگست اور ستمبر کے درمیان مغربی اور وسطی افریقہ، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال جیسے علاقوں میں شدید سیلاب دیکھنے میں آئے۔ ایک کسان نے تو فصل کو برباد ہوتا دیکھ کھیت میں ہی دم توڑ دیا، جبکہ جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں خشک سالی کی ابتدائی آثار ظاہر ہوئے ہیں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے لانینا کے ممکنہ اثرات کو کم کرنے کے لیے ایک اینٹیسپیٹری ایکشن اینڈ رسپانس پلان بھی شروع کیا ہے۔ خشک سالی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، جیسا کہ خشک سالی برداشت کرنے والے بیجوں کی فراہمی، جانوروں کے لیے صحت کی سہولیات اور خوراک کی دستیابی، آبپاشی کے نظام کی بحالی، پانی ذخیرہ کرنے کی تکنیک پر کسانوں کی تربیت۔ یہ اقدامات نہ صرف موجودہ بحران سے نمٹنے میں مدد کریں گے بلکہ کسانوں کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں بھی معاون ثابت ہوں گے۔ FAO کے مطابق لانینا خوراک کی قلت کو مزید بڑھا سکتی ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ایل نینو کے اثرات نے پہلے ہی زراعت اور مویشیوں کو نقصان پہنچایا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے اثرات کیسے ہوں گے۔ اکتوبر اور نومبر میں شمالی علاقوں جیسے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت معمول سے پہلے گرنا شروع ہو جائے گا۔ ملک کے شمالی اور مغربی حصوں میں بارشوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دسمبر 2024 سے جنوری 2025 اس عرصے کے دوران لانینا اپنے عروج پر ہوگی، جس کے نتیجے میں سردیوں کی بارش میں اضافہ ہوگا۔ شمالی علاقوں میں زیادہ برف باری متوقع ہے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بارش کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بلوچستان سمیت پاکستان کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں بھی معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے، تاہم اس کی شدت قدرے کم ہوگی۔ فروری 2025 عام طور پر معمول سے زیادہ سرد اور نم ہوگا۔ لانینا کے اثرات کی وجہ سے شمالی اور وسطی علاقوں میں مزید بارشیں ہو سکتی ہیں، جس سے زمین کی نمی میں اضافہ ہوگا، لیکن سردی کا دورانیہ بڑھنے کے امکان ہے۔ مارچ 2025 میں جیسے جیسے لانینا کمزور ہوگی، درجہ حرارت ٹھنڈا رہے گا، لیکن بارش میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، خاص طور پر جنوبی علاقوں میں، تاہم شمالی حصے ابھی بھی کبھی کبھار بارش کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زراعت اور خوراک کے تحفظ کے لیے بروقت اقدامات کریں تاکہ
ہمارے کسان اور معیشت کے موجودہ چیلنجز کا سامنا کیا جا سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔